بادشاہ بابر کی لاڈلی بیٹی گلبدن بیگم، جنہوں نے حرمین کے قیام کے دوران سلطنت عثمانیہ کے فرمان کو بھی ٹھکرا دیا۔ یہ سن 1576 کی بات ہے، جب ہندوستان کی سرزمین پر مغلیہ سلطنت کا پرچم لہرا رہا تھا اور عرب دنیا سمیت دنیا کے بیشتر حصے پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ اگر ہندوستان میں مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی حکومت تھی تو سلطنت عثمانیہ کا تاج سلطان مراد علی کے سر پر تھا۔ اسی سال مغلیہ سلطنت کی ایک اہم شہزادی نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا یادگار سفر کیا۔ یہ مغل دور حکومت کے ہندوستان میں پہلا موقع تھا جب کوئی خاتون حج کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ حج اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے اور یہ صاحب حیثیت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ شہزادی کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی بیٹی گلبدن بانو بیگم تھی، جنہوں نے 53 سال کی عمر میں فتح پور سیکری کے آرام و آسائش والی دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے سفر پر جانے کا فیصلہ کیا جو اگلے 6 سال تک جاری رہا۔ اب دوستو، اس کی کہانی جو ہے اس میں بتاتے ہیں کہ گلبدن بیگم اس سفر میں اکیلی نہیں تھیں، بلکہ وہ اپنے ساتھ شاہی خواتین کے ایک چھوٹے سے گروپ کی قیادت کر رہی تھیں۔ لیکن اس سفر سے متعلق تفصیلات جو کہ اپنے آپ میں نادر مثال تھیں، وہ ریکارڈ میں موجود نہیں۔ مورخین کا خیال ہے کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دربار کے مرد مورخین نے عز و احترام یا حرمت کے نام پر خواتین عازمین حج کے سفر سے متعلق حقائق کو ظاہر نہیں کیا۔ ایک شاندار سفر کی ادھوری کہانی۔ مورخ اور مصنف روہی لال نے اس سفر کا ذکر اپنی کتاب ویگابونڈ پرنسز دا گریٹ ایڈونچرز آف گلبدن میں کیا ہے۔ روہی لال لکھتی ہیں کہ گلبدن بیگم کے اس سفر میں ان کی بہادری اور ان کی رحم دلی اور درد مندی کے ساتھ ساتھ بغاوت کی داستان تھی۔ گلبدن بیگم کو مغلیہ سلطنت کی پہلی اور واحد خاتون مورخ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ہمایوں نامہ میں اپنی زندگی کے تجربات کا مرتب کیا ہے، لیکن ان کی یہ کتاب بھی ادھوری ہے۔ اس کتاب کے کئی صفحات آج تک غائب ہیں۔ اپنی کتاب کے لیے تحقیق کے دوران روہی لال نے بہت سی دیگر دستاویزات کی ورق گردانی کی ہے، جن میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ، فارسی کے مخطوطے اور مغل نسخے شامل ہیں۔ گلبدن بابر کی تیسری اہلیہ دلدار بیگم کے بطن سے سن 1523 میں کابل میں پیدا ہوئی تھی۔ گلبدن کی پیدائش کے وقت باہر گھر سے دور تھے اور ہندوستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ جب ان کی مہمات شروع ہوئیں تو بابر کا گھر میں آنا کم ہو گیا۔ گلبدن کو جلد ہی ان کی دوری کی عادت پڑ گئی۔ اکبر کا سب سے بڑا خواب مغلیہ سلطنت کا پرچم پورے ہندوستان پر لہرانا تھا۔ جیسے جیسے وہ ہندوستان میں اپنی سلطنت کی توسیع کر رہے تھے، ویسے ویسے وہ خود کو زیادہ پرہیزگار اور خطا نہ کرنے والے شخص کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سفر کی بات کرتے ہیں۔ خواتین کے اس گروپ کے ساتھ سونے اور چاندی سے بھرے بکسے گئے جو صدقہ کے طور پر تقسیم کیے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہزاروں روپے کے نقدی اور 12,000 احرام کے کپڑے بھی لے جائے گئے۔ روہی لال نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ان خواتین کا قافلہ سرخ پتھر کے بنے مغلیہ قلعے والے پایا سلطنت فتح پور سیکری کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو انہیں دیکھنے کے لیے سڑکوں پر عام عورتوں اور مردوں کا ہجوم موجود تھا۔ لیکن اس قافلے کو شروعات سے ہی خطرہ لاحق تھا۔ مکہ کا سمندری راستہ پرتگالیوں کے قبضے میں تھا، جو مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹنے اور جلانے کے لیے بدنام تھے۔ ایران سے گزرنے والا زمینی راستہ اتنا ہی پرخطر تھا کیونکہ اس راستے پر شدت پسند گروہ ہوا کرتے تھے جو مسافروں پر حملہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے گلبدن اور اس کے ساتھ آنے والی خواتین تقریباً 1 سال تک صورت میں پھنس رہیں تاکہ سفر کے دوران پرتگالیوں سے بچ سکیں۔
انہوں نے بحریہ عرب میں 4 ہفتوں تک جاری رہنے والا جہاز سے سفر کیا اور پھر تپتے صحراؤں میں انہوں نے اونٹ پر سفر کیا۔ پھر کہیں جا کر ان کا مکہ مکرمہ میں وردود ان کا جانا ہوا۔ اس کے بعد ان کے سفر کا سب سے دلچسپ پہلو مکہ پہنچنے کے بعد سامنے آیا، کیونکہ ان کے ساتھ آنے والی خواتین نے اگلے 4 سال تک خطہ عرب میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ روحی لال لکھتی ہیں جس طرح وہ حرم چھوڑنے میں متفق تھیں، اسی طرح صحراتی دنیا میں خانہ بدوش زندگی گزارنے اور روحانیت کی تلاش میں بھی وہ متفق تھیں۔ گلبدن اور اس کی ساتھی خواتین نے جب صدقہ خیرات دینا شروع کیا تو ہر طرف ان کے چرچے ہونے لگے۔ سلطنت مغلیہ کی شہزادی گلبدن بیگم کی طرف سے کیے جانے والے اس انعام و اکرام اور داد و دہشت نے عثمانی سلطان مراد کو ناراض کر دیا، کیونکہ انہوں نے اسے دنیا میں مغل بادشاہ اکبر کی بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت کے طور پر دیکھا۔ ایسے ہی میں سلطان نے اپنے لوگوں کو یکے بعد دیگرے 4 شاہی فرمان کے ساتھ بھیجا، جس میں گلبدن بیگم اور ان کے ساتھ آنے والی مغل خواتین کو خطہ عرب سے نکل جانے کا حکم تھا، لیکن گلبدن نے ہر بار سلطنت عثمانیہ کے فرمانروا بادشاہ مراد کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ روحی لال لکھتی ہیں ایک مغل خاتون کی جانب سے یہ بغاوت کا ایک بے مثال واقعہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو کتنا عزیز رکھتی تھیں۔ اس کے بعد سلطان نے ان کی ضد سے تنگ آ کر ان خواتین کے خلاف ترکی زبان کے ایک ایسے لفظ کا استعمال کیا کہ جس نے اکبر کو ناراض کر دیا۔ بہرحال 5ویں فرمان کے بعد سن 1580 میں گلبدن بیگم اور ان کی ساتھی حجاج خواتین نے عرب سے رخت سفر باندھا اور 2 سال کے طویل سفر کے بعد سن 1582 میں ان کا قافلہ فتح پور سیکری سے 60 کلومیٹر دور کھانوا پہنچا۔ واپسی کے بعد ان کا نواب کے طور پر خیر مقدم کیا گیا۔ یہی نہیں، اکبر نے ان سے مغل تاریخ اکبر نامہ میں حصہ ڈالنے کو بھی کہا، اور اس طرح وہ واحد خاتون رہیں جنہوں نے مغل سلطان کی اس تاریخ میں تعاون کیا۔ اگرچہ گلبدن بیگم کے اس سفر کا ذکر اکبر نامہ میں تفصیل سے ملتا ہے، لیکن ان کے عرب دنیا میں گزارے گئے وقت اور سلطان مراد کی طرف سے ان کی بے دخلی کے متعلق واقعات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہی نہیں، یہ ذکر کہیں اور بھی نہیں ملتا۔ تو یہ وہ چیز تھی جو ادھر لکھا ہوا ہے، سفر کا ذکر جو کہ اکبر نامہ میں لکھا ہے تفصیل کے ساتھ، اس میں یہ چیزیں بغاوت وغیرہ کی کہیں نہیں لکھی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب